بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت احداہما یا ابت استعجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج سبحان اللہ. فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ترجمہ: ان میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ، ان کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر نوکر وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو. انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو. پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی پاک ذات کبریائی کا بے پناہ بے حد و حساب فضل و کرم احسان اور شکر ہے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو اپنے پیارے رسول مقبول گلشن آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا. سبحان اللہ. بے پناہ بے حد و حساب لا تعداد و لا محدود سلام اور درود ہوں حضور پر نور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارا نور ایمان سدا قائم دائم. الہی آمین. الہی آمین. الہی آمین. بعد از حمد و صلات بے پناہ شکر گزاری ہے اپنے بھی نیاز خالق و مالک کی جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی. تندرستی 1000 نعمت ہے. نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. اس نورانی و سہانی صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا. اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین. بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرمائے. الہی آمین. سدا کے لیے اپنی رضا نصیب فرمائے. الہی آمین. ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب. الہی آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم نمازی بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین. ہم 20واں سپارہ سورۃ القصص تفسیر کے ساتھ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کل کے درس میں ہم نے سنا کہ جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو بھیجا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لائیں. جب آپ گھر پہنچے تو شعیب علیہ السلام کا دسترخوان بچھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ. آپ نے کہا کہ یہ وہ میرے پانی پلانے کا اجر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ہمارا خاندانی طریقہ ہے، ہمارے آباء و اجداد مہمان نوازی کرتے. پھر کھانا کھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آپ بیتی ساری اپنی ولادت سے لے کے شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچنے تک ساری سنائی
کہ اس طرح پھر اس طرح قبطی قتل ہوا، مجھ سے مارا گیا، اور میں پھر ادھر مدین میں آپ کے پاس آ گیا۔ جناب شعیب علیہ السلام نے تسلی دی کہ اب آپ کو فرعونیوں کا اور فرعون کا کوئی ڈر نہیں، یہاں ان کی کوئی حکومت نہیں ہے، ان کی کوئی نہیں چلتی، تو آپ بے فکر رہیں۔ جب بات چیت ہو گئی، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک بیٹی نے کہا یا اباتی، ابا حضور اسے ملازم رکھ لو، یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے، یعنی ہمیں باہر نہ جانا پڑے، بکریاں چرانے کے لیے ملازم ہونا چاہیے، انہیں رکھ لو۔ اس سے پیغمبر زادیوں کے شرم و حیا کا، پردے کا اور گھر سے باہر نکلنے کا کیسا پیارا ذہن تھا کہ ہمیں گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، چادر اور چار دیواری کا ذہن تھا۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہماری ساری شاپنگ ہماری خواتین کرتی ہیں، اللہ اللہ اللہ، اس پر غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ کرو کل کے بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ سبحان اللہ، آپ کی صاحبزادی نے ایک تو یہ کہا، مشورہ دیا کہ ان کو ملازم رکھیں، اور دوسرا یہ کہ کہا کہ اچھا ملازم وہی ہوتا ہے امانت دار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ آج ہم بھی اپنے گھر میں یا اپنی دکان پہ کسی کو ملازم رکھنا ہو نا، تو کسی کو کہتے ہیں یار کوئی ملازم ہوا نا، کوئی لڑکا دیکھنا ڈنڈی نہ مارے، ہاں جی، بددیانتی نہ کرے، چوری وغیرہ نہ کرے، اس طرح کا کوئی ایماندار قسم کا ہونا ملازم۔ تو آپ کی صاحبزادی صاحبہ نے عرض کی کہ اچھا ملازم وہی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے پوچھا کہ تمہیں ان کی قوت اور امانت کا کیسے علم ہوا؟ یہ تو آئے ہی آج ہے، اجنبی ہے، اور تمہیں کیسے پتا چلا ہے بھئی یہ طاقتور ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے اور اماندار بھی ہے، اس کی امانت اور طاقت کا تمہارے پاس علم کیسے آیا؟ جواب سنیں آپ کی صاحبزادی کا اور اپنا سینہ روشن کریں۔ سبحان اللہ، شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے عرض کی قوت کا تو مجھے اس طرح پتا چلا کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر ہٹا دیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اللہ اللہ، ہماری بکریوں کو پانی پلانے کے لیے جو پتھر تھا کنویں پر، جس سے اس کا منہ بند تھا، 10 سے کم بندے نہیں ہٹا سکتے، انہوں نے اکیلے نہیں سائڈ پہ کر دیا۔ طاقت کا تو ابا جی مجھے اس طرح پتا چلا۔ اگلی بات سنیں اور دل پہ لکھیں اس کو۔ اور امانت کا مجھے اس طرح پتا چلا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی۔ یعنی آپ نے پیچھے سنا ہے نا کہ 2 لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی تھیں، تو آپ ان کو دیکھ کے ان کے پاس آئے اور سر جھکا کے آئے، نظر نیچی کر کے آئے، ان کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں آئے، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ فرمایا امانت دار کا اس طرح مجھے پتا چلا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے بتائی، انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، اور ہم سے کہا کہ تم پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ ہوا سے تمہارا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ ظاہر ہو۔ اللہ اکبر۔
یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب صاحبزادی صاحبہ نے یہ خوبیاں بیان کی، وصف بیان کیے نا، تو شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہارے ساتھ شادی کر دوں، ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، اس مہر پر تمہارے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو گے، یہ حق مہر دینا پڑے گا، 8 سال تمہیں یہاں میرا ملازم رہنا پڑے گا، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی، یعنی حق مہر 8 سال ہی ہے، 2 سال مزید تم گزارو، 10 سال، یہ تمہاری مہربانی ہے، ہماری طرف سے وہ پابندی نہیں ہے، اور تم پر واجب نہ ہوگا، اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، انشاءاللہ عز و جل ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے، تو میری طرف سے معاملے میں اچھائی اور عہد کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد پر بھروسہ کرنے کے لیے انشاءاللہ فرمایا۔ سورہ قصص کی اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوئی، یہ کہ اگرچہ سنت یہ ہے کہ پیغام نکاح لڑکے کی طرف سے ہو، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ سنت یہ ہے کہ لڑکے والے رشتہ دیکھنے جائیں، نکاح کا پیغام بھیجیں، اگر کوئی لڑکی والے پہل کرتے ہیں تو اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ شعیب علیہ السلام نے پہل کی، اور شعیب علیہ السلام نے کہا میں تمہیں نکاح کر کے دیتا ہوں اپنی بیٹی کا۔ اور دوسرا یہ کہ لڑکی کے لیے مالدار لڑکا تلاش کرنے کی بجائے دیندار اور شریف لڑکا تلاش کیا جائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، مالدار نہ تھے، آپ کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کوئی شے نہیں تھی، مگر آپ کی دینداری اور شرافت ملاحظہ فرما کر کہ یہ کتنا امانت دار ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ہم سب سے پہلے سیلری دیکھتے، کوئی حرج نہیں، دیکھنی چاہیے، ذات پات دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، شکل و صورت، قد اچا لمبا سونا سرو دے بوٹے ورگا، کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے پہلے دین دیکھا جائے، عقیدہ دیکھا جائے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ لڑکا اس میں کوئی عیب ویل میل تو نہیں ہے، شرابی کبابی تو نہیں ہے، بے نمازی ہے، تو یہ تو ہمارے ہاں عیب ہی کوئی نہیں، اور اگر وہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے تو کوئی بات نہیں، بس اس کی سیلری اچھی ہونی چاہیے، اس کے پاس کار ہونی چاہیے، اس کی جاب اچھی ہونی چاہیے، اس کی آمدن، اس کی انکم۔ عقیدہ اس کا خراب ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، ولیوں کا، غوث پاک کا 11ویں کا منکر ہے، 12ویں کا منکر ہے، میلاد کو شرک اور بدعت کہتے، کوئی حرج نہیں ہے، تو مسلمان ہی نا، کلمات نبی دا ہی پڑھ دینا، کوئی بات نہیں، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھیں۔ سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ دین کو دیکھنا، عقیدے کو دیکھنا، اس سے پوچھیں اور اچھی طرح جانچ اور پڑتال کرنی چاہیے۔ بعض ایسے بھی ہمارے معاشرے میں واقعات ہوئے ہیں کہ جو غوث پاک کے منکر ہیں، اولیاء کرام کے منکر ہیں، شادی کی باری آتی ہے تو قسمیں اور حلف اور قرآن کی قسمیں اٹھا جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم پکے سنی ہیں، بریلوی ہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں، اور دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھی طرح معلومات کی جائیں کہ یہ مذہب حق اہل سنت و جماعت والے لوگ ہیں یا نہیں، پہلے سب سے عقیدہ دیکھیں، پھر باقی چیزیں دیکھنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ تیسری بات،
صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے اور شعیب علیہ السلام نے ان سے بکریاں چروانی تھیں، مگر در حقیقت ان کو اپنی صحبت پاک میں رکھ کر کلیم اللہ بننے کی صلاحیت پیدا کرنی، سبحان اللہ، ان کی تربیت کرنی، لیکن بظاہر کہا کہ تم بکریاں چراؤ۔ لہذا یہ آیت صوفیہ کرام کے چلوں اور مرشد کامل کے گھر رہ کر ان کی خدمت کرنے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے صوفیہ کرام وہ اپنے مرید سے چلے کرواتے ہیں، اس کا تزکیہ نفس کرواتے ہیں اور اس سے گھٹیا کام کرواتے ہیں اور اس کی میں مارتے ہیں اور اس سے خدمت لیتے ہیں، تو اس کی دلیل یہی آیت ہے کہ شعیب علیہ السلام نے 10 سال اپنے پاس رکھا۔ آپ کو پتہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مائی آئی، اس نے شاید اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑا، کچھ دیر بعد آئی تو بچہ باہر روکھی سکھی دار روٹی کھا رہا تھا، غوث پاک اندر مرغا کھا رہی تھی۔ اس کو بڑا اس پہ پیش آیا کہ حضور آپ دیکھیں مرغے کھا رہے ہیں اور میرا بچہ باہر دال روٹی دال چٹنی، آپ نے وہ جو ہڈیاں رکھی ہوئی تھی نا مرغی کھانا سے جو بچی تھی ان کو فرمایا قم باذن اللہ، وہ مرغی زندہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچے، وہ بھی مرغیاں کھاتا رہے، ابھی فی الحال اس کو چلا کروایا جا رہا ہے، ابھی اس کو اس مقام پر لے جایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے آپ کی صدقے میں ہمارے تمام مسائل حل فرمائیں آمین، اور ہمارا ظاہر و باطن سدا کے لیے روشن فرمائیں۔ آمین۔ آمین۔ وعلى آل